ہر گزرتے سیکنڈ دنیا کے تمام سمندروں میں 2,70,000 شپس موجود ہوتی ہیں۔ آپ نوٹس کریں گے کہ یہ دہشت ناک بحری جہاز بنا کسی رکاوٹ کے سمندر کے کسی بھی حصے میں گھوم رہے ہیں۔ برمودا ٹرائنگل، جس کے بارے میں کافی کہانیاں مشہور ہیں، پر حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ پر ان سب کے علاوہ ساؤتھ امریکہ کے اس حصے میں دیکھا جائے تو یہی بھاری بھرکم جہاز یہاں جانے کی ہمت نہیں کرتے۔ اسے کہتے ہیں دی ڈریک پیسج، اور آج ہم جانیں گے کہ یہ سمندر کا سب سے خطرناک روپ کیوں اوڑھ لیتا ہے۔ ناظرین، کئی صدیوں سے ہزاروں جانیں لینے والے اس ڈریک پیسج نے اپنی موجودگی کا احساس 28 نومبر 2022 کو ایک بار پھر سے دے دیا۔ 660 فٹ لمبی یہ کروز شپ ڈریک پیسج کے پرسکون پانی میں ابھی اتری ہی تھی کہ اچانک ایک غیر معمولی لہر کی لپیٹ میں آ گئی، اور اس نے لاکھوں ٹن وزنی شپ کو کاغذ کی کشتی کی طرح ہلا کر رکھ دیا۔ صرف پچھلی 2 صدیوں کے ڈیٹا پر نظر دوڑائی جائے تو ڈریک پیسج 683 لوگوں کی جان لے چکا ہے۔ حالانکہ دیکھنے میں یہ کافی تنگ راستہ معلوم ہوتا ہے، پر ساؤتھ امریکہ میں کیپ ہارن سے لے کر انٹارکٹیکا تک یہ 900 کلومیٹرز کا فاصلہ بنتا ہے۔ سمندر کی گہرائی دیکھی جائے تو ڈریک پیسج 11,150 فیٹ گہرا ہے، جبکہ اس کے لیفٹ اور رائٹ پہ سمندر 15,700 فیٹ گہرا ہو جاتا ہے۔ اس کا یہ نام فرانسس ڈریک کے اوپر رکھا گیا ہے، جو ایئر 1577 میں ایک مشہور زمانہ پائریٹ ہوا کرتا تھا۔ یہ ایک ایسا سمندری ڈاکو تھا جس کو برٹش کوئین کی سپورٹ حاصل تھی۔ فرانسس ڈریک کو کیونکہ برٹش کوئین کی سپورٹ تھی، تبھی وہ نارتھ اٹلانٹک اوشن میں کسی بھی شپ کو یا کوسٹ پہ موجود شہر کو لوٹ لیتا تھا۔ برٹین کسی طرح ساؤتھ امریکہ میں انٹری کرنا چاہتا تھا، کیونکہ یہاں پر پہاڑوں میں سونے چاندی کے ریزروز پائے جاتے تھے۔ 200 لوگوں کے قافلے کو ساؤتھ امریکہ کے اسٹریٹ آف میجلن کو کراس کر کے پیرو تک پہنچنا تھا۔ اس مشن میں فرانسس ڈریک برٹش آفیسرز کو لیڈ کر رہا تھا، اور یہ بات انہیں ہضم نہیں ہوئی۔ ساؤتھ امریکہ میں ارجنٹینا کے کوسٹ پر پہنچ کر فرانسس ڈریک نے اپنے ساتھی برٹش آفیسرز کے اوپر غداری کا الزام لگا کر انہیں پھانسی چڑھا دیا۔ لہٰذا وہ نارتھ کی طرف بڑھتا رہا، لیکن اسے کوئی راستہ نہیں ملا۔ بڑھتے بڑھتے اس نے راستے میں آنے والے ہر چھوٹے بڑے گاؤں اور شپس پہ خوب لوٹ مار مچائی اور سونا چاندی جمع کرتا رہا۔ فرانسس ڈریک کے اس ایکسپیڈیشن کے 40 سالوں کے بعد پہلی بار ولیم شاؤٹن نامی ایک ڈچ ایکسپلورر نے ڈریک پیسج کو کامیابی سے پار کیا اور ویسٹ امریکہ تک جانے کا ایک راستہ بنایا، جو 1914 میں پیناما کینال کے بننے تک استعمال ہوتا رہا۔ تینوں اوشن کے ملنے کی وجہ سے ڈریک پیسج سے حیرت انگیز طور پہ 15 کروڑ کیوبک میٹر پانی صرف 1 سیکنڈ میں گزرتا ہے، یعنی دنیا کی سب سے بڑی ایمیزون ریور سے 1 سیکنڈ میں جتنا پانی گزرتا ہے، اس سے بھی 600 گنا زیادہ۔ یہ ٹھنڈے پانی کا تیز بہاؤ انٹارکٹیکا کے گرد گول گول گھومتا رہتا ہے، اور اسی کی وجہ سے پیسیفک اور اٹلانٹک اوشن کا گرم پانی انٹارکٹیکا تک نہیں پہنچ سکتا۔ ACC انٹارکٹیکا کو کلاک وائز ڈائریکشن میں گھوم کر محفوظ رکھتا ہے، لیکن ڈریک پیسج کے پاس آ کر اس میں سے تھوڑا سا پانی ساؤتھ اٹلانٹک اوشن میں چلا جاتا ہے۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ ڈریک پیسج سے گزرتے وقت یہاں سمندر کے صرف 2 ہی روپ ہوتے ہیں، جس کو ڈریک لیک اور ڈریک شیک کا نام دیا گیا ہے۔ یہاں زیادہ تر حادثات ہونے کی وجہ بھی یہی ہے، کیونکہ یہ دکھتا کچھ اور ہے پر اصل میں ویسا نہیں ہوتا۔ پر ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ شاید ایسا موسم کے بدلنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ شاید یہ پریشر کا ڈفرنس ہی اچانک سے یہاں 20 سے 30 میٹر اونچی جان لیوا لہریں بناتا ہے۔ اس ایفیکٹ کی وجہ سے بحری جہازوں کا اس میں سے نکلنا کافی چیلنجنگ ہوتا ہے۔ اکثر پیسنجرز اس موشن کی وجہ سے بیمار پڑ جاتے ہیں، تو کچھ اس کو شپ ڈیک پہ سلائیڈ کر کے انجوائے بھی کرتے ہیں۔ اتنی زیادہ ٹھنڈ بدن کو فوراً فریز کر دیتی ہے اور ہائپوتھرمیا کے باعث انسان کی موت ہو جاتی ہے۔ کچھ وقت یہ پیسج شانت اور صاف ہوتا ہے، جبکہ دوسرے وقت یہ طوفانی اور خطرناک ہو جاتا ہے۔ ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ کئی لوگ ڈریک پیسج کو ایک انوکھی اور سپر نیچرل جگہ بھی مانتے ہیں۔ آپ کو یہاں بتاتے چلیں کہ ڈریک پیسج کے آس پاس کا ایکو سسٹم بھی ایک مسٹری سے کم نہیں ہے، کیونکہ اس ایریا میں انٹارکٹک سرکمپولر کرنٹس کی وجہ سے سمندر میں وہ مخلوق نہیں پائی جاتی جو نارملی دوسرے سمندروں میں موجود ہے۔ یہ ایکسٹریم کنڈیشنز دوسری سمندری مخلوق کے لیے بہت چیلنجنگ ہو سکتی ہے، اسی وجہ سے ان کا یہاں کوئی نام و نشان نہیں۔
لیکن سائنٹسٹس ابھی تک اس کی اصل وجہ سمجھنے سے قاصر ہیں۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کامنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔